قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم انسان سخت گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائیں اور اچھے اعمال کریں وہ گھاٹے سے باہر ہیں۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات ظاہر ہوئی، ایمان لانا اور اچھے اعمال کرنا یہ فائدے کا کام ہے۔ ایمان لانا اور اچھے کام کرنا فائدے کا کام ہے۔ جو ایمان نہ لائے اور ایمان لا کر اچھے کام نہ کرے وہ سراسر گھاٹے میں ہے۔ یہ اس آیت کریمہ کا سیدھا سادہ سا مفہوم اور مطلب ہے۔ آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں خصوصاً ہمارے ملک میں جو حالات، جو صورتحال بنی ہوئی ہے وہ بڑی نازک ہے اور بڑی پریشان کن ہے۔ ہم میں سے ہر ایک دل کی آرزو ہوتی ہے کاش اللہ تعالیٰ یہ وقت ٹال دے اور وہی وقت دوبارہ سے آ جائے جب ہمارے آباء و اجداد کے نام کے سکے چلا کرتے تھے۔ کیا بات ہے، بہت اچھے، زندہ باد۔ ہر دل کی آرزو ہے، بہت اچھے، ہر دل کی تمنا ہے، مگر صرف خواہش کرنے سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ انسان کی خواہشیں تو اتنی ہیں کہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ انسان کی خواہشات، انسان کی آرزویں اس قدر ہے کہ آخری سانس بھی انسان کی کسی نہ کسی آرزو اور خواہش پر ہوتی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، بہت اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا یہی خواہش ہے کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ جی جی، یہی خواہش ہے کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے۔ واہ واہ، بہت اچھا۔ انسان کی آرزویں کبھی کم نہیں ہوتی، مگر دنیا جانتی ہے کہ آرزوؤں سے کام نہیں چلتا، کام تب چلتا ہے جب آرزو کو پورا کرنے کے لیے انسان کوششیں کرتا ہے۔ جی جی، بے شک، سبحان اللہ، بہت اچھے، بہت اچھے، زندہ باد۔ آپ میں سے کس کے دل کی تمنا نہیں ہے کہ اس کا گھر بہت اچھا ہو؟ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کا گھر اچھا ہو۔ کون نہیں چاہتا کہ اس کا کاروبار اچھا ہو، اس کے پاس دنیا کی دولت ہو، اس کے پاس کھیت کھلیہان ہو، اچھی اچھی گاڑیاں ہو، اس کے پاس دنیا کی عزت ہو، دنیا کا رتبہ ہو اور بڑے بڑے منصب اور بڑے بڑے عہدے اسے حاصل ہو، مگر خواہش کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اچھا مکان بنانا صرف آرزو اور خواہش سے تو نہیں بن جاتا، اچھا کاروبار صرف تمنا کرنے سے تو نہیں مل جاتا، بڑی بڑی گاڑیاں، کھیت کھلیہان کیا آرزو کرنے سے مل جائیں گے؟ جی جی، واہ واہ، اس کے لیے تو محنت کرنا ہوتی ہے، حق، بے شک، کوششیں کرنا ہوتی ہے، زندہ باد۔ اس کے لیے پسینہ خون بہانا پڑتا ہے، بے شک، دنوں رات ایک کرنا پڑتی ہے، جی جی، تب کہیں جا کر انسان کو اس کی تمناؤں کا 10-5% حاصل ہوتا ہے۔ جی، بہت اچھے، سبحان اللہ۔ آج پورا ملک خصوصاً ملت اسلامیہ جس دور سے گزر رہی ہے، اس قدر نازک اور حساس دور ہے، اس قدر کہ کبھی قرآن عظیم کی آیتوں کو نکالنے کے لیے مقدمہ کیا جاتا ہے، کہیں ہماری بچیوں کا حجاب چھیننے کے لیے ان پر اسکول کالج کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، کہیں
سنت مصطفیٰ داڑھی پر نازیبا حملے کیے جاتے ہیں، کہیں اسلام کے نام پر مسلمانوں کو گھیر کر بے دردی و بے رحمی کے ساتھ قتل کیا جاتا ہے، کہیں ہمارے مدرسوں کو دہشت گردی کا اڈا بتایا جاتا ہے، کہیں ہماری مسجدوں کو تفریق اور انتشار کا مرکز قرار دیا جاتا ہے، کہیں ہماری آبادیوں کو دہشت گردوں کے علاقے کہا جاتا ہے، کہیں ہمارے میناروں کو فتنہ و فساد کا ذریعہ بتایا جاتا ہے، کہیں مسجدوں کے میناروں کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں سے اللہ اکبر کی صدائیں اس ملک کا امن تاراج اور برباد کرتی ہیں، غرض کے نہ مسلمانوں کا جان محفوظ، نہ مال محفوظ، نہ مسجدیں، نہ مدرسے، نہ خانقاہیں، نہ ادارے، نہ جبہ، نہ داڑھی، نہ ٹوپی، کچھ بھی ہمارا محفوظ نہیں ہے۔ ایسے عالم میں بھی اگر ملت اسلامیہ سر جوڑ کر نہ بیٹھے، خدا سے رشتہ نہ جوڑے، تو ہم سے بڑا کمزور اور ناسمجھ کون ہوگا؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عرص حضور مجاہد ملت، عرص حبیبی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ جانتے ہیں چند دن گزرے کرناٹک کے مانڈیا کالج میں کچھ بدماشوں کے جھنڈ نے ایک برقع پوش لڑکی کو گھیرا، جس کے چہرے پر، جس کے جسم پر اسلامی تہذیب نمایاں تھی۔ دنیا نے دیکھا، دنیا نے اس کو جانا، اس کے نام کو بہادری کی مثال دیا۔ اس لڑکی کو گھیرا کچھ غنڈوں نے، کچھ بزدل درپوک کائروں کے جھنڈ نے۔ میں ان کو بزدل اس لیے کہتا ہوں کہ اگر مرد کے بچے ہوتے اور مرد ہوتے تو ذرا کسی مرد کے سامنے کھڑے ہو کر دکھاتے۔ ایک اکیلی تنہا لڑکی کو کائروں کا جھنڈ گھیرتا ہے اور اپنے نفرتی ظالمانہ ارادوں سے اس کو ڈرانے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ سوچئے درجنوں سینکڑوں غنڈوں کے بیچ میں ایک بچی، تنہا بچی، نہ اس کا باپ اس کے ساتھ ہے، نہ اس کی ماں ہے، نہ اس کا ڈھال بننے والا بھائی ہے، نہ اور کوئی دور دور تک اسلامی رشتے کا بھائی بھی نہیں ہے، اکیلی وہ بچی ان غنڈوں کے بیچ ہے۔ پوری دنیا نے دیکھا کہ اس بچی نے ان سارے غنڈوں کا مقابلہ اپنے آپ اکیلے تنہا کیا، اور اس نے جو انگلی اٹھا کر، ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہا، رب کعبہ کی قسم، جب اس بچی نے اللہ اکبر کہا تو شاید ہی کوئی ایسا دل رہا ہو جس دل کے اندر خون کا دوران تیز نہ ہو گیا ہو۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، بہت اچھے۔ ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ بے شک، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کا نعرہ فضا میں گونجا، اکیلی لڑکی غنڈوں کے بیچ، دہشت گردوں کے بیچ، رب کعبہ کی قسم سارے کے سارے غنڈے، سارے کے سارے دہشت گرد ٹھنڈے پانی کی طرح بیٹھتے چلے گئے۔ آپ جانتے ہیں جی یہی بات ہے، سبحان۔ اس لڑکی کو یہ ہمت کہاں سے آئی؟ اکیلی تھی، اکیلی بچیاں تو ویسے ہی ڈر جاتی ہے۔ سامنے دین کے دشمن تھے، سامنے آبرو کے دشمن تھے، عزت کے لٹیرے تھے، سامنے امن کے دشمن تھے، سامنے شانتی کے دشمن تھے، دہشت گرد تھے، مگر وہ بچی ڈری نہیں۔ جی کیا بات ہے، واہ واہ واہ، بہت اچھے۔ کیوں نہیں ڈری؟ اکیلی بچی تو ڈر جاتی ہے، اکیلی بچی تو اکیلے مرد سے ڈر جاتی ہے۔ زندہ باد زندہ باد۔
ایک عزت کا لٹیرا کھڑا ہو جائے تو بچی کانپ جاتی ہے. وہاں تو سینکڑوں گنڈے تھے, دین کے دشمن, امن کے دشمن, قانون کے دشمن, عزت کے دشمن, آبرو کے دشمن, مگر پھر بھی بچی ڈری نہیں. آپ جانتے ہیں بچی کے اندر یہ حوصلہ کہاں سے آیا؟ جی واہ واہ واہ, بہت کہاں اچھے. سے آیا؟ بچی کے اندر یہ حوصلہ اس کے اسلامی لباس سے آیا. بے شک سبحان اللہ, کس بہت چیز سے اچھے. آیا؟ اس کے اسلامی واہ لباس سے. واہ, کیا بات ہے. اس کے اسلامی لباس نے اس کو یہ احساس دلایا, کیا کہہ, مسکان تو اکیلی نہیں ہے, تیرے جسم پر وہ لباس ہے, وہ پردہ ہے جس کو نسبت خاتون جنت کے پردے سے ہے. تیرے جسم پر وہ پردہ ہے جس کو نسبت امہات المؤمنین کے پردے بہت سے اچھے, ہے. زندہ باد. کنیز فاطمہ ہے, واہ واہ, تو کنیز عائشہ ہے, تو کنیز خدیجہ ہے. اللہ اللہ, جس کے پردے کو نسبت امہات المؤمنین کے پردے سے ہو, جس کے پردے کو نسبت خاتون جنت کے پردے سے ہو, جس کے پردے کو نسبت سکینہ کے پردے سے ہو, جس کے پردے کو نسبت زینب کے پردے سے ہو, میرا یقین ہے اگر اس جگہ اس کالج میں 100 نہیں 1000 1,00,000 گنڈے بھی ہوتے تو وہ لڑکی اکیلی ان پر بھاری پڑتی. سبحان اللہ. حضرات کلام سن لے, ایک بچہ چھوٹا سا گم ہو گیا ہے, اس کی امی بہت رو رہی ہیں. وہ بچہ اگر کسی کو میلے میں بازار میں ملے تو اجراہ کرم وہ اسٹیج تک پہنچا دے, یا عورتوں کے پاس پہنچا دے. چھوٹا بچہ ہے, اس کی ماں رو رہی ہے. جی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت عرس حبیبی علامہ غلام مصطفیٰ نعیمی صاحب قبلہ. ایک بچی لباس نے اس کو اتنی ہمت دی, اتنی ہمت سینکڑوں سے پھر گئی. آپ ذرا سوچئے اگر ہمارے معاشرے کی ہر بچی یہ لباس پہننے لگے, ہماری ہر لڑکی, ہماری ہر بیٹی خاتون جنت کی کنیز نظر آئے, ہماری ہر بچی سیدہ زینب کا عکس جمیل بن جائے, تو کسی دہشت گرد کی ہمت ہے کہ ہماری بہن بیٹیوں پہ نگاہ بھی ڈال سکے؟ مگر نہیں, دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. واہ واہ واہ, کیا بات ہے. ایک طرف کشمیر کی زائرہ وسیم ہے جو فلم انڈسٹری چھوڑ کر پردہ اختیار کرتی ہے. معمولی بات ہے فلم انڈسٹری چھوڑنا, جہاں پیسہ ہے, جہاں شہرت ہے, جہاں دنیا کی رنگینیاں ہیں, جہاں دنیا کا ہر عیش موجود ہے, کوئی پابندی نہیں, کوئی بندش نہیں, کوئی قید نہیں, نیم فیم منی سب کچھ اس لڑکی نے چھوڑا نا, دنیا جانتی ہے, چھوڑ دیا. اور چھوڑنے کے بعد آج وہ بچی حجاب کے ساتھ, پردے کے ساتھ زندگی گزارتی ہے. لیکن یہ ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو کبھی غور کیا ہم نے؟ آج سوشل میڈیا کے جو شارٹ میسج ویڈیو کے ایپ آئے ہیں, آج ہمارے شریف گھرانوں کی لڑکیاں, مسلم گھرانوں کی بچیاں ان سوشل میڈیا سائٹس پر, سوشل میڈیا ایپس کے ذریعے ناچ رہی ہے, گا رہی ہے, اپنے ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہے. ایک وہ بچی تھی جو براہ راست فلم انڈسٹری کا حصہ تھی, مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں خوف ڈالا, اس نے فلم انڈسٹری کو چھوڑ دیا, اور آج گھر گھر میں فلم انڈسٹری چل رہی ہے. مسلم لڑکے, مسلم نوجوان, ایک بات پوچھتا ہوں میں آپ سے, مسکان کا وہ ویڈیو دیکھا؟ آپ سب نے دیکھا نا؟ اچھا لگا آپ کو؟ اچھا لگا کہ مسکان نے بہادری دکھائی؟ اچھا لگا نا؟ خوب اچھا لگا.
غیرت بھی بیدار ہوئی ہوگی، بیدار ہوئی۔ اگر اس مسکان لڑکی کی جگہ ہمارا کوئی نوجوان ہوتا تو وہ کیا کرتا؟ کیا کرتا؟ ہم نے دیکھا ہے، ابھی زیادہ دن نہیں گزرے، سہارنپور کا واقعہ ہے کہ ایک مسلمان باضابطہ وہی کفر و شرک کے نعرے لگا رہا تھا، لوگوں نے اس کو منع کیا تو اس نے کہا جی ہم تو یہ نعرے لگائیں گے، جی بھائی یہ تو گنگا جمنی تہذیب ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے دل میں اتنی تنگی نہیں ہے، ہم تو سب کو مانتے ہیں۔ کہا نا، وہ بچی تھی جس نے اسلام و کفر کا فرق ظاہر کیا، اور ہمارے لڑکے سوشل میڈیا پہ ناچ رہے۔ کہاں ناچ رہے ہمارے لڑکے؟ سوشل میڈیا پر ناچ رہے۔ اب تک ہم بمبئی کے 3 خان نچنیوں کو روتے تھے کہ وہ 3 بھانڈ جنہوں نے اپنے اسلامی نام رکھ رکھے ہیں کہ فلانے خان اور ڈھماکے خان، آج تک ہم انہیں روتے تھے کہ ان کی وجہ سے مسلم معاشرہ بگڑ رہا ہے، مگر اب کس کو روئے؟ اب تو ہر تیسری اور چوتھی گلی میں، ہماری گلی میں ایک نہ ایک کامیڈین اور ایک نہ ایک بھانڈ بیٹھا ہے۔ صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ مسلم لڑکے سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ ناچ رہے ہیں۔ سب سے زیادہ شارٹ ویڈیو کون اپلوڈ کر رہا ہے؟ مسلم لڑکے۔ پچھلے دنوں جب انڈیا چائنا میں تھوڑی سی تنا تنی ہوئی تو ہمارے پرائم منسٹر نے چائنا کے کچھ ایپس پر پابندی لگا دی، جن میں ٹک ٹاک بھی تھا۔ کون سا؟ ٹک ٹاک۔ جب ٹک ٹاک پر پابندی لگی تو ٹویٹر پر مسلم نوجوان ٹرینڈ چلا رہے تھے۔ ہم نے کہا یار یہ ٹک ٹاک کے حق میں ٹرینڈ کیوں چلا رہے ہیں؟ ہمارا ایپ تھوڑی ہے، چائنا کا ہے، نقصان ہوگا تو چائنا کو، ہمارا کیا نقصان ہے؟ لگانے دو۔ پتہ لگا کہ اس ٹک ٹاک کے جو ٹاپ 10 اسٹار تھے ان میں سے 5 مسلمان تھے۔ کون تھے؟ مسلمان، جو کامیڈی کر کے، ناچ کر، کولے مٹکا کر اپنے ویڈیو بناتے تھے اور ٹک ٹاک پر اپلوڈ کرتے تھے، اور مسلمان دیکھتے تھے اور ان کو سبسکرائبر ملتے تھے، ان کو ویورز ملتے تھے، لائکس ملتے تھے، جس کے ذریعے وہ پیسہ کماتے تھے۔ اس پیسے کی دھن نے، اس پیسے کی للک نے آج گلی گلی، نگر نگر، ڈگر ڈگر ایسے لڑکے پیدا کر دیے ہیں جو مسلمانوں کے بچے اپنے اپنے موبائلوں سے اپنے ویڈیو بناتے ہیں۔ کوئی ناچتا ہے، کوئی کولے مٹکاتا ہے، کوئی گالیاں بکتا ہے، کوئی بھانڈ گیری کرتا ہے، کوئی اپنی لڑکیوں کو نچاتا ہے، کوئی بہنوں کے ساتھ ناچتا ہے، کوئی بیٹیوں کے ساتھ ناچتا ہے، کوئی کالج میں ناچتا ہے، کوئی گلی میں، کوئی جنگل میں، کوئی کھیت میں۔ ہم کہتے ہیں ایک طرف دنیا تمہاری عزت، تمہارا ایمان، تمہارے مدرسے، تمہاری کالج، تمہاری تعلیم چھیننا چاہتی ہے، اور تم ہو کہ تم ناچنے گانے میں مست ہو۔ اللہ اکبر، یہی بات ہے، بالکل صحیح فرمایا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ پھر کہتے ہو ہمارے اجداد جیسی عزت کیوں نہیں ملتی؟ تم جانتے ہو مفتی عبدالرحمن حبیبی کو؟ کیا تم نہیں جانتے مجاہد ملت کو؟ ان لوگوں نے دین کی خاطر 8 بار جیل گئے ہیں حضور مجاہد ملت۔ کیا بات ہے، 8 بار جیل۔ سچ ہے بالکل۔ کس لیے؟ پیسے کے لیے نہیں، پیسے کے لیے نیتا جیل جاتا ہے۔ پیسے کے لیے کون جیل جاتا ہے؟ نیتا جیل جاتا ہے۔ پیسے کے لیے پراپرٹی ڈیلر جیل جاتا ہے۔ پیسے کے لیے کوئی کرپٹ جیل جاتا ہے۔ پیسے کے لیے کوئی بھرشٹاچاری جیل جاتا ہے۔ پیسے کے لیے کوئی مافیا، کوئی بدماش جیل جاتا ہے۔ مجاہد ملت، اللہ اکبر، یہ تو بادشاہ تھے، بادشاہ۔ کون تھے؟ بادشاہ، اور نام کے بادشاہ نہیں تھے، یہ نام کے بھی بادشاہ تھے، کام کے بھی بادشاہ تھے، مزاج کے بھی بادشاہ تھے۔ دنیا جانتی ہے مجاہد ملت نے ساری زندگی جہاں پڑھایا،
جہاں دین کا کام کیا، جہاں کوئی تنظیم کی داغ بیل ڈالی، جہاں کوئی مسجد بنائی، مجاہد ملت نے اپنی اجرت کے نام پر کسی سے ایک پیسہ بھی نہیں لیا، سب کچھ اپنی جیب خاص سے خرچ کیا، نہ صرف خود پر، اپنے شاگردوں پر، اپنے ساتھیوں پر، اپنے ساتھ پڑھانے والے استاذوں پر، پھر بھی 8 بار جیل گئے۔ کیوں؟ دین کی تبلیغ کے لیے، دین کی عزت و آبرو کے لیے، مسلمانوں کی خیرت کے لیے، مسلمانوں کے مال کو، مسلمانوں کی جان کو، مسلمانوں کی آبرو کو محفوظ کرنے کے لیے۔ جی جی صحیح بات ہے، سبحان اللہ۔ ہمارے اجداد نے اتنی قربانیاں دی، اور ہم اس لیے میرے دوستو آپ سے اس عرس حبیبی کے اسٹیج سے بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، صاحب سجادہ، بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس عرس حبیبی کے، اس خانقاہ حبیبیہ کے صاحب سجادہ کوئی روایتی میاں نہیں ہے۔ بے شک صحیح بات ہے۔ آج کل میاں کسے کہتے ہیں؟ جسے کچھ نہ آتا ہو وہ میاں ہے۔ کسے کہتے ہیں میاں؟ جسے کچھ نہ آئے وہ ہے آج کے زمانے کا میاں۔ ہمارے حافظ جنید صاحب ایک شعر سنا رہے، ویسے یہ اس علاقے میں بھی رائج ہے کہ پکا لو دودھ میں چاول اسی کو کھیر کہتے ہیں، جو ساری کھیر کھا جائے اسی کو پیر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ پیر۔ ایک بڑا اودھ کی زبان کا ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے، کبیر، جس کو کبیر داس بھی کہتے ہیں۔ جی جی۔ اس سے کسی نے پوچھا پیر کسے کہتے ہیں؟ تو اس نے کہا تھا پیر وہی جو پیر ہرے، پیر وہی جو پیر ہرے۔ ہندی میں پیر کا مطلب ہوتا ہے تکلیف، اور ہرنے کا مطلب ہوتا ہے دور کرنا۔ کبیر کہتا ہے پیر وہ ہے جو تکلیف دور کرے۔ کسے کہتے ہیں پیر؟ جو تکلیف دور کرے۔ یہی پیر کا اسلامی مطلب ہے۔ کوئی آدمی کسی کو پیر کیوں بناتا ہے؟ تاکہ اس سے گناہوں کی گندگی دور ہو جائے۔ بے شک بہت۔ پیر اس لیے بناتا ہے تاکہ انسان گناہوں کی گندگی سے، گناہوں کی غلاظت سے بچ جائے، اور پیر اسے جہنم کی تکلیف سے بچا لے۔ بے شک سبحان، اسی کو پیر کہتے ہیں۔ مگر آج کل جسے کچھ نہیں آتا تو وہ پیر بن جاتا ہے، جسے حفظ کرنا آیا وہ حافظ بن گیا، جسے قرات پڑھنا آیا وہ قاری بن گیا، جسے علم سیکھنے کا موقع ملا وہ عالم بن گیا، جو فقہ و افتاء کی باریکیاں سیکھنے کا وقت نکال پایا وہ فاضل و مفتی بن گیا۔ جسے ان میں سے کچھ نہیں آیا وہ پیر بن کے میاں بن کے بیٹھ گیا۔ میاں بن گیا، میاں کہ بھئی یہی کام ہے، اب کوئی کام نہیں ہے۔ لوگوں کا کیا ہے؟ بس سروں پہ ہاتھ رکھے چلو، کام چلائی چلو۔ مگر رب کعبہ کی قسم، خانقاہ حبیبیہ کے وابستگان خوش نصیب ہیں کہ انہیں اگر پیر ملا ہے تو وہ ملا ہے جو عالم اور مفتی بھی ہے، سبحان اللہ، مفتی بھی ہے ماشاءاللہ، الحمدللہ، جو خود بھی فقہ و افتاء کی باریکیاں جانتے ہیں اور اپنے مریدوں کو بھی فقہ و افتاء کی باریکیاں بتانا جانتے ہیں۔ زندہ باد، زندہ باد۔ ضرورت ایسے ہی پیروں کی۔ بے شک حق ہے۔ آپ یاد رکھیں، لوگ ایک بات کہتے ہیں سیاست بڑی گندی چیز ہے، سیاست بڑی گندی چیز ہے، مگر سیاست کا شوق بھی سب کو ہے۔ جی ہے نا، سب کو شوق ہے۔ اگر کسی کو موقع ملے ایم پی بننے کا تو کوئی نہ چھوڑ دے گا؟ ارے ایم پی بننا تو بڑی بات ہے، لوگ گاؤں کی پردھانی کی ممبری نہیں چھوڑنا چاہتے۔ اگر صحیح بات ہے کہ میں اپنے وارڈ میں جیت جاؤں گا تو آدمی چھوڑے گا؟ نہیں، ممبری بھی نہیں چھوڑے گا، اور کہیں گے یہ بھئی سیاست بڑی گندی چیز ہے۔ ارے بڑے گندگی کا کام ہے۔ ارے اگر یہ چیز گندی ہے، چیز گندی نہیں ہے، چیز کو چلانے والے لوگ گندے ہیں۔ سیاست نام ہے نظام کا، سیاست نام ہے کسی ملک کے نظام کو چلانے کا۔ چلانے کا۔ آقا کریم علیہ السلام نے مدینے کا نظام چلایا،
صحابہ کرام نے عرب کا نظام چلایا، بے شک۔ ہر دور میں مسلمانوں نے خود اس ملک کے اندر 800 سال تک ہمارے باپ داداؤں نے اس ملک کا نظام چلایا نا، چلایا نظام۔ تو سیاست تو نظام چلانے کا نام ہے، تو سیاست گندی چیز نہیں ہے، گندی ہے اس نظام کو چلانے والے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ سیاست میں گندے لوگ آ گئے ہیں تو اچھے لوگ آنا چاہیے۔ آج کل ہر نیتا یہی کہتا ہے کہ میں ایماندار ہوں، یہی کہتا ہے نا، یہی کہہ کے ووٹ مانگتا ہے۔ آپ اچھا آدمی چنتے ہو کہ یار یہ آدمی اچھا ہے اسے چن لو۔ میں آپ سے کہتا ہوں ارے خدا کے بندو، جب نیتا ایماندار چننا پسند کرتے ہو تو پیر بھی ایماندار چنا کرو نا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، بہت اچھے، زندہ باد۔ نیتا تمہاری دنیا چلاتا ہے، پیر تمہاری دنیا بھی چلائے گا، تمہاری آخرت بھی چلائے گا۔ سبحان اللہ، بے نیتا شک۔ کا اتنا خیال اور پیر کا کچھ بھی خیال نہیں، کسی کے بھی ہاتھوں میں ہاتھ دے دیتے ہو۔ ارے ہاتھی کا تو مسئلہ تھا کربلا میں، مسئلہ کس چیز کا تھا کربلا میں؟ یزید ہاتھی تو مانگ رہا تھا میرے امام کا کہ امام اپنا ہاتھ میرے ہاتھوں میں دے دو، ورنہ گردن قلم کر دی جائے گی۔ ایک طرف ہاتھ کا سوال تھا، دوسری طرف گردن کا سوال تھا۔ اللہ اکبر، ہاتھ اور گردن کا بھی عجیب رشتہ ہے، گردن کا اور ہاتھ کا عجیب رشتہ ہے۔ گردن پہ حملہ ہو تو سب سے پہلے ہاتھ اٹھتا ہے، جی بے شک۔ گردن پہ حملہ ہو تو ہاتھ اٹھتا ہے، اگرچہ ہاتھ کٹ جائے مگر جب تک ہاتھ سلامت ہے یہ گردن کو نقصان پہنچانے نہیں دیتا۔ کسی شاعر نے کہا تھا، کہتے ہیں سر بچانے کو اٹھتے ہیں پہلے ہاتھ، کہتے ہیں سر بچانے کو اٹھتے ہیں پہلے ہاتھ، سر اپنا دے کے ہاتھ بچایا حسین نے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان۔ امام پاک نے اپنا ہاتھ دینا گوارا نہیں کیا، سر دے دیا۔ پتہ لگا کہ ہاتھ کو بچانا بڑا امپورٹنٹ ہے۔ تو جب پیر چنتے ہو تو اچھا پڑھا لکھا عالم فاضل پیر چنا کرو۔ صحیح بات ہے، زندہ جب باد۔ تک آپ اچھا پیر نہیں چنو گے واہ واہ، کیا بات ہے، تو خانقاہوں کا ماحول بھی صحیح نہیں ہوگا۔ بالکل صحیح۔ آج ہمیں شکایت تو ہوتی ہے کہ صاحب اجمیر میں جاتے ہیں تو وہاں کے مجاور ایسے ہیں، وہاں کے خانقاہی ایسے ہیں، نظام الدین اولیاء دلی جاتے ہیں وہاں کے ایسے ہیں، وہاں جاتے ہیں وہاں کے ایسے ہیں، وہاں کے ویسے ہیں۔ کبھی آپ نے پیر چنتے ہوئے بھی سوچا کہ جس کو ہم پیر بنا رہے ہیں وہ کیسا ہے؟ وہ کیسا ہے، کیا بات ہے۔ اگر سوچا ہوتا تو آج خانقاہوں میں یہ جھوٹے اور جاہل میاں نہ ہوتے، پڑھے لکھے قابل عالم فاضل ہوتے۔ جی بے شک، صحیح۔ اور سچا خانقاہی وہی ہوتا ہے جو پکا عالم ہوتا ہے۔ غریب نواز جب تبلیغ دین کے لیے نکلتے ہیں تو میاں بن کے کہیں بیٹھ نہیں جاتے، بلکہ پہلے جا کر علم حاصل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سال ہا سال تک علم حاصل کیا، پھر کہیں جا کر اپنے شیخ کی بارگاہ میں آئے اور پھر تبلیغ دین کا کام کیا، خانقاہی نظام قائم کیا۔ خانقاہی نظام اگر علم سے خالی ہے تو وہاں صرف چادریں چڑھتی ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ جی جی جی، آپ نے دیکھا ہوگا اجمیر میں یہ 6-6 فٹ کے قد، 1-1 کنٹل کا وزن، چہرہ ایسا کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید روزانہ نہیں دن میں 5 مرتبہ شیونگ کرتے ہیں، شیونگ کرتے ہیں، بالکل صحیح فرما رہے اور ہیں۔ کلف لگے کپڑے پہن کر، ہاتھوں میں وہ چھوٹی چھوٹی ہری پیلی قطرنیں لے کر کالی ٹوپی، کھڑے ہو جاتے ہیں، آئیے آئیے خواجہ کے دربار میں آئیے، جی۔ آئیے آئیے۔ ہم سوچیں یا خدا، یہ ان کا 7 فٹ کا قد، یہ 1 کنٹل کا وزن، یہ گوری چٹی رنگت، یہ کون سا بزنس کرتے ہیں، کون سا کاروبار کرتے ہیں، کتنے صحت مند ہیں، کتنی عیش کی زندگی جیتے ہیں، کیسے عالی شان محلوں میں رہتے ہیں، کیا کاروبار ہے ان کا۔ ہم نے چھان پھٹک کی، پتہ لگا یہ آستھا کا کاروبار کرتے ہیں۔ کس کا کاروبار کرتے ہیں؟ عقیدت کا کاروبار کرتے ہیں۔ ہماری عقیدتیں یہ کیش کرتے ہیں۔
نسبتوں کے نام پر، بزرگوں کے نام پر، اور یہ لوگ عیاشیاں کرتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، غیر ملک جا کر گلچھرے اڑاتے ہیں. ان کا نہ عمل اچھا، نہ عقیدہ اچھا، نہ اقدار اچھے، نہ کردار اچھا، نہ اطوار اچھے، کچھ اچھا نہیں ہے. اس لیے اگر ان کو پامال کرنا ہے، اس نظام کو بدلنا ہے، تو اچھے، قابل، بااخلاق، باصلاحیت، باکردار پیروں کو آگے لانا ہی پڑے. اس لیے اگرچہ آپ افراد کم ہیں مگر آپ تک میسج بہت جی، پیغام بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. زندہ باد، زندہ باد. میں بڑی شدت سے اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ حضرت علامہ الشاہ مفتی غلام رحمانی ازہری صاحب قبلہ، اللہ اکبر، کبھی کبھی مجھے یاد نہیں پڑتا، ایک خانقاہ قادریہ بدایوں کے سابق ولی عہد شہید بغداد حضرت علامہ اسید اللہ قادری بدایونی تھے، اللہ غریب سے رحمت فرمائے. بے شک. وہ ایک ازہری عالم دین تھے اور ایک خانقاہ کے ولی عہد تھے. ان کا انتقال ہو چکا. اب مجھے یاد نہیں پڑ رہا کہ آپ کے علاوہ میرے علم میں آس پاس کرو بجوار میں کوئی اتنے پائے کا عالم کسی خانقاہ کا شیخ ہو. یہ بات صحیح فرما رہے ہیں، بہت قابل آدمی. جی بالکل معمولی بات نہیں بتا رہا ہوں میں، بالکل حق ہے صاحب، بالکل صحیح. کسی خانقاہ کا شیخ کوئی عالم ہونا آج کل ان کا ہوتا جا رہا ہے، آسانی سے ڈھونڈنے کو نہیں مل رہا. اس لیے آپ ان کے وجود کو غنیمت جانیں، ان کی عمر پر مت جائیے. آدمی عمر سے بڑا نہیں ہوتا، آدمی اپنے علم اور اپنے تجربے سے بڑا ہوتا ہے. بے شک بے شک. شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں بزرگی مالداری از دل است نا بمال. مالداری دل سے ہوتی ہے، مال سے نہیں ہوتی. مالداری دل سے ہوتی ہے، مال سے نہیں ہوتی. بزرگی از عقل است. بزرگی عقل سے ہے، عمر سے نہیں ہے. جی جی بے عمر شک. بڑھنے سے تو آدمی بوڑھا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ آدمی بوڑھا ہوتا ہے، بزرگ تھوڑی ہوتا ہے. بزرگ تو وہ ہوتا ہے جس کی عقل بڑی ہو، جس کا علم بڑا ہو، جس کے اخلاق بڑے ہو، جس کا تقوی بڑا ہو، جس کی پرہیزگاری بڑی ہو. اللہ اکبر. ہمارے بزرگوں کو دیکھیں، نوجوانی میں بزرگ، مجاہد ملت، اللہ اکبر، جب نوجوان تھے، جامعہ نعیمیہ میں پڑھاتے تھے، جوان تھے، بالکل ایک دم جوان. اکا شاہ پور مراد آباد کا ایک قریبی قصبہ ہے، جی وہاں اپنے کچھ شاگردوں کے ساتھ کسی پروگرام میں گئے. میں بھی اس گاؤں گیا ہوں. گاؤں جانے کے لیے ڈھیلا ندی کو پار کرنا ہوتا ہے. حضرت گئے تو پانی کم تھا، آسانی سے پار ہو گئے. رات کو جب جلسہ کیا، صبح جب ارادہ کیا واپسی کا، تو ندی میں اتنا پانی آ گیا تھا کہ پار کرنا تقریباً ناممکن ہو گیا تھا. مگر مجاہد ملت، اللہ اللہ، اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ مجاہد ملت نام کے بادشاہ نہیں تھے بلکہ وہ کردار کے بادشاہ تھے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. واہ واہ. اپنے شاگردوں کو ساتھ لے کر اس ابھرتی ہوئی ندی کو پار کیا اور بچوں کو لے کر درسگاہ میں آ گئے تاکہ نہ بچوں کا نقصان ہو اور نہ میری درسگاہ کا ناغہ ہو. ارے پیر ہو تو ایسا جو جان خطرے میں ڈال دے مگر تعلیم کا نقصان نہ ہونے دے. کیا بات ہے. زندہ باد. حبیبیوں، اپنی قسمت پہ ناز کرو کہ تمہارا شجرہ ایسے پیر سے جڑتا ہے جو تعلیم کا نقصان بچانے کے لیے ابھرتی ہوئی ندی میں چھلانگ لگا دیتا ہے. کیا بات ہے. زندہ باد زندہ باد. کہیں ملے گا ایسا پیر؟ آج کا پیر اگر ہوتا تو ایک مہینہ بھی رہنا پڑتا تو کہتا یار مریدوں میں تو کھا پا رہا ہوں، یہیں کھاتا رہوں گا ایک مہینے تک، اور بہانے لے دیتا مریدوں سے. اگر مرید کہتے بھی کہ حضرت اب چلے جاؤ تو کہتا ارے کہاں جاؤں، میری جان چلی جائے گی. جان چلی جائے گی. آج کا پیر نہیں جاتا. آج کا تو پیر مریدوں کو ڈھونڈتا ہی پھرتا ہے. مگر اللہ اللہ، مجاہد ملت پار کر کے مدرسے آئے، شاگردوں کو لائے. بچوں نے آ کر ان کے استاذ گرامی، ان کے آقائے نعمت
سیدی صدر الفاضل علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں کہا آج تو حضور مجاہد ملت نے خود بھی ابھرتی ہوئی ندی میں چھلانگ لگا کر خود بھی تیر کے پار کیا اور ہم سارے شاگردوں کو بھی اپنے ساتھ تیرا کر کے پار کرا دیا. اللہ اکبر. اس وقت حضرت صدر الفاضل علیہ الرحمہ کی آنکھوں میں خوشی کی ایک چمک آتی ہے اور فرماتے ہیں تم کیا جانو یہاں تو صرف چند بچوں کو تیرا کے پار کرایا ہے, یہ مجاہد ملت قیامت کے دن نہ جانے کتنوں کو تیرائیں گے. بات ہے. سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. بہت اچھے. واہ واہ. اس وقت سرکار مجاہد ملت جوان تھے. کیا تھے؟ جوان تھے. اور ان کے استاذ فرما رہے انہوں نے جو تیرایا سو تیرایا, ان کا تیرانا تو حشر میں دیکھنا کتنوں کو پار کرائیں گے. پتہ لگا کہ میرے سرکار مجاہد ملت جوانی ہی میں بزرگی کے منصب پر بیٹھے ہوئے تھے. سبحان اللہ. زندہ باد. اس کا تعلق جوانی یا عمر سے نہیں ہوتا, اس کا تعلق انسان کے علم, انسان کی عقل اور اس کے تقوی و پرہیزگاری سے ہوتا ہے. آج ضرورت ہے کہ مجاہد ملت کے اس مشن کو, مجاہد ملت کی اس فکر کو, آپ کے اس نظریے کو زندہ کیا جائے اور لوگوں کو یہ بتایا جائے. آج ہماری اور آپ کی سب کی تمنا ہے نا کہ ہمیں پھر ویسی ہی عزت ملے جیسی اس ملک میں ہمارے باپ داداؤں کو تھی. سب کو ہے نا. آج کالج کی بات چل رہی تھی, سب دیکھ رہے ہیں کہ کالج میں مسلم لڑکیوں کے ساتھ تعصب کیا جا رہا ہے. جب سے وہ کرناٹک کا معاملہ ہوا, ابھی مفتی نظام الدین صاحب قبلہ بھی یہی کہہ کے گئے کہ اپنے ادارے بناؤ. کہہ کے گئے. آپ جانتے ہیں سرکار مجاہد ملت, آپ جو وہاں کے لوگ ہیں وہ جانتے ہوں گے, جو گئے ہیں انہیں پتا ہوگا کہ وہاں کتنے اسکول کالج ہیں جو سرکار مجاہد ملت کی ذاتی زمین میں چل رہے ہیں. کیا بات ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور پچھلے دنوں میں جب دھام نگر شریف کے اس کے موقع پر حاضر ہوا تو میں نے ایک چیز بیان کی تھی مجاہد ملت کی سیرت سے, اور وہ میں یہاں دین نگر پور میں بھی کہہ رہا ہوں, کیونکہ یہاں نہ سرمایہ کی کمی ہے, نہ زمین کی, اور نہ مال و دولت کی, نہ افراد کی. سرکار مجاہد ملت سے کسی نے پوچھا کہ حضور ایک بستی ہے, اس بستی کے اندر مسلمانوں کی اچھی آبادی ہے, پیسے والے لوگ بھی ہیں, مدرسے بھی ہیں, دینی تعلیم کے سارے مراکز ہیں, مگر سرکار وہاں عصری تعلیم کا کوئی ادارہ نہیں. مسلم لڑکے اور لڑکیاں 8-10 کلومیٹر دور غیر مسلموں کے گاؤں میں جاتے ہیں. کئی بار بچیاں جاتی ہیں تو اچھا محسوس نہیں ہوتا, بعض دفعہ کچھ شکایتیں بھی آتی ہیں چھیڑ خانی کی. سرکار اس گاؤں میں اتنا پیسہ ہے کہ زکوٰۃ کا پیسہ مدرسوں کی ساری ضرورتوں کو پورا کر دیتا ہے. اگر کچھ پیسہ ایسا بچ جائے تو کیا اسے ہم اسکول مدرسوں میں خرچ کر سکتے ہیں؟ سرکار مجاہد ملت نے فرمایا ہلائے شرعی کے بعد اگر ضرورتیں پوری ہو جائیں تو اس کو اسکول مدارس میں خرچ کرنے کا ہی مسئلہ مت پوچھو, بلکہ خرچ کیا کرو. خرچ کیا کرو, اس لیے کہ آج لوگوں نے تعلیم کو 2 حصوں میں بانٹ دیا ہے کہ یہ دنیا کی تعلیم ہے, یہ دین کی تعلیم ہے, مگر اسلام کا تصور صرف ایک ہے, تعلیم ہوتی ہے, کوئی تعلیم ایسی نہیں جس کا تعلق دین سے نہ جڑ جائے. جو تعلیم دین کو کسی بھی طرح سے فائدہ پہنچاتی ہے, کسی بھی طرح سے دین کے کام آتی ہے, وہ اصل میں دین ہی کی تعلیم ہے. بے شک. سبحان اللہ. سبحان. بہت اچھا. خیروں سے شکوہ ہے کہ ہماری بچیوں کو پردہ نہیں کرنے دیتے, ہماری بچیوں کو برقعے میں نہیں جانے دیتے. اگر میری آواز سن رہے ہو تو سنیں, اور بعد میں سن سکتے ہو تو بعد میں سنیں. کتنے مسلمان ایسے ہیں جو اسکول چلاتے ہیں پرائیویٹ, میں ان سے پوچھتا ہوں کیا سارے مسلمانوں کے پرائیویٹ اسکولوں میں اسلامی لباس ہے؟ دوسروں سے شکایت کرتے ہو.
اپنے گھر میں کیا ہے؟ بولو، کیا تم نے اسکول قائم کرنے سے پہلے حضرت علامہ شاہ مفتی غلام رحمانی میاں سے مشورہ کیا کہ حضرت ایک پرائیویٹ اسکول ڈال رہا ہوں، آپ ایک ایسا نصاب بنائیے کہ ہمارے اسکول میں جو بچہ پرائمری سے 5ویں تک پڑھے، جو بچی 5ویں سے 8ویں تک، 10ویں تک یا 12ویں تک پڑھے، کم سے کم اسے دین کی بنیادی تعلیم حاصل ہو جائے؟ جی جی، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان۔ کیوں نہیں پوچھا؟ آپ بھی تو غیروں کی روش پہ چل رہے ہو۔ غیر 15 اگست کو، 26 جنوری کو مختلف تقریبات کے موقع پر ڈانس کا اہتمام کرتے ہیں، آپ بھی تو کرتے ہو نا؟ مسلم پرائیویٹ اسکولوں میں بھی ڈانس کمپٹیشن ہوتے ہیں، وہی لباس، وہی ڈریس، وہی کپڑے جو غیر مسلم پہناتے ہیں، جو عیسائی پہناتے ہیں، وہی آپ بھی اپنے اسکولوں میں پہناتے ہو۔ آپ کون سا حجاب پہناتے ہو؟ انگلیاں یوں نہ سب پہ اٹھایا کرو، جی جی، انگلیاں یوں نہ سب پہ اٹھایا کرو، بات کہنے سے پہلے خود سمجھ جایا کرو، خود سمجھ جایا کرو۔ بہت اچھا، رہے ہو سبحان ابھی اللہ۔ تو دیکھو، اگر آپ نے اپنے ایسے اسکول بنائے ہوتے، ایک ایسا نصاب تعلیم، ایک ایسا کریکلم بنایا ہوتا، ایک ایسا ڈریس کوڈ بنایا ہوتا، تو آج ہماری بچیاں غیروں کی یہاں کیوں جاتی؟ آپ اچھا اسکول بنا لو تو فیس اتنی مہنگی رکھتے ہو کہ مڈل کلاس کا آدمی بھی گوارا نہیں کر سکتا، تو غریب کیا افورڈ کرے گا؟ کیا ضرورت نہیں ہے کہ دین نگر پور میں، کیا ضرورت نہیں ہے کہ طاہر پور میں، کیا ضرورت نہیں ہے کہ سنبل میں؟ یہ پوری مسلم بیلٹ ہے، سرمایہ داروں کی بیلٹ ہے، پیسے والوں کی بیلٹ ہے، امیروں کی، تاجروں کی بیلٹ ہے۔ اس پوری بیلٹ کے اندر ہمارے ڈگری کالج ہوتے، ہمارے انجینئرنگ کالج ہوتے، ہمارے میڈیکل کالج ہوتے کہ نہ ہوتے؟ کہاں ہیں ہم؟ دوسروں کو کہتے ہیں بقا کی فکر کرو اپنی زندگی کے لیے، زمانہ کچھ نہیں کرتا کبھی کسی کے لیے۔ اسی کے لیے، واہ واہ، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں، جنگ بدر ہو، جنگ احد ہو، جنگ خندق ہو، مسلمانوں کی جب فوج جاتی تھی تو مسلمانوں کی فوج کے ساتھ حضرت ام سلیم جیسی کئی صحابیات جاتی تھیں جو زخمی صحابہ کرام کا علاج کرتی تھی۔ بے شک، اس کا علاج کرتی تھی، زخمی صحابہ کرام کا مرم پٹی کرتی، زخم پر پٹیاں باندھتی، زخم کو دھوتی، گھاؤ صاف کرتی اور فوجیوں کو تر و تازہ کرتی۔ آج سے 1400 سال پہلے بھی ہماری خواتین جراحی کا پیشہ، طبابت کا پیشہ، جسے آج ڈاکٹری کہتے ہیں، جسے آج بہت اچھی بات ہے، ایجوکیشن کہتے ہیں، وہ جانتی تھی۔ آج ہمارے یہاں اگر کوئی پریگنینٹ لیڈی ہو، کوئی حاملہ خاتون ہو، نارمل ڈیلیوری کا چانس نہ ہو، ہمیں سرجری تک جانا ہوتا ہے۔ بچیاں آپریشن تھیٹر جاتی ہے، آپریشن ہوتا ہے۔ ہماری بچیوں کا آپریشن کون کرتا ہے؟ غیر مسلم مرد ڈاکٹر۔ یہی بات، ہماری وہ بچی جس کے چہرے تو چہرے، جس کے بال کی سیاہی کو بھی اجنبی کے سامنے لانا ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ ہم باہر کھڑے ہیں، ہماری بچی، ہماری بہن، ہماری بیٹی برہنہ ان اجنبی مردوں کے سامنے لیٹی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ یہ بے حسی، یہ بغیرتی، یہ لاچاری، یہ بے بسی کب تک گوارا کرو گے؟ کیوں نہیں ہے تمہارے میڈیکل کالج الٹرا ساؤنڈ میں بھی جہاں پہلی مرتبہ حضرت جی ساتھ بہت اچھا، پہلی مرتبہ جب میرے گھر میں خوشی کا موقع تھا، میں اپنی وائف کو لے کر ہاسپٹل گیا الٹرا ساؤنڈ کے لیے۔ جب میں نے کیبن میں دیکھا کہ مرد ڈاکٹر بیٹھا ہے، میں نے کہا الٹرا ساؤنڈ کون کرے گا؟ تو اس نے کہا میں ہی کروں گا۔ اینی پرابلم؟ میں نے کہا سراسر پرابلم ہے یار۔ کا مطلب؟ کہا تو نے ہماری وائف نہیں دیکھی؟ ارے برقعے میں ہے۔ اگر ہم اسے اجنبی مرد کے سامنے بے حجاب لانا گوارا نہیں کرتے تو اس کا سطر تیرے سامنے کھولنا گوارا کریں گے؟ جی صحیح بات ہے۔ تو اس نے کہا بھائی
ہمارے ہاں لیڈی ڈاکٹر کا انتظام تو ہے نہیں. تو ہم نے کہا نہیں ہے تو ٹھیک ہے تو جان, ہم تجھ سے الٹرا ساؤنڈ کرائیں گے نہیں. کہا آپ کو مراد آباد یا دلی تک جانا پڑ سکتا ہے. میں نے کہا دلی تو دلی, بمبئی بھی جانا پڑا تو جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے نصیب میں اولاد کی خوشی لکھی ہے تو اللہ تعالیٰ بغیر الٹرا ساؤنڈ کے بھی عطا فرمائے گا, مگر اپنی عورت کا سطر تیرے جیسے اجنبی کے سامنے نہیں کھلوائیں گے. جی جی, تب مجھے احساس ہوا, تب مجھے پتا لگا بہت اچھی کہ یہاں تو بڑی نازک اور بڑی حساس چیزیں ہیں. اس کے بعد اللہ اکبر, تب سے بار بار یہ احساس میرے دل میں کچوٹتا ہے. اور میں ہر جگہ جہاں بھی صاحب ثروت لوگ ہوتے ہیں, جہاں بھی سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں, میں ان سے کہتا ہوں اللہ کے بندو اپنا کچھ پیسہ بچاؤ, اپنا میڈیکل کالج بناؤ. بہت اچھی بات ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, عرس حبیبی, سبحان اللہ سبحان. اپنا میڈیکل کالج بناؤ. آپ اپنی بچیوں کو, میں یہ نہیں کہتا کہ اپنی بچیوں کو بھیج دو. کوئی شریف آدمی اپنی بچی کو کیسے بھیج دے لکھنؤ, کیسے بھیج دے دلی, جہاں کو ایجوکیشن کا ماحول ہے, جہاں لڑکا اور لڑکی ایک ساتھ رہ کے پڑھتے ہیں, وہاں تو بچی کی عزت و آبرو خطرے میں ہے. کیسے بھیج دیں ہم؟ نہیں بھیج سکتے. اسی لیے پیسہ ہونے کے باوجود بہت سارے غیرت مند باپ, بہت سارے غیرت مند بھائی اپنی بیٹیوں کو, بہنوں کو نہیں بھیج پاتے. ہاں, اس کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ خود اپنا میڈیکل کالج بنائیں, ہمارا اپنا کریکلم ہو, ہمارا اپنا نصاب تعلیم ہو. یہاں پڑھانے والی جو ڈاکٹرز ہوں گی, جو استانیہ, جو ان کی استاذ ہوں گی, وہ ہمارے نظام اور ہمارے ماحول میں ہوں گی. 4 سال لگیں گے, 5 سال لگیں گے. 5 سال کے بعد ہماری بچیاں جب ڈاکٹر بن جائیں گی تو پھر ہمیں غیروں کی ڈاکٹرنیوں کی بھی ضرورت. اس کے بعد پھر ہماری بچیاں ہی استاذ ہوں گی, ہماری بچیاں ہی شاگردہ ہوں گی, ہماری ہی بچیاں پردے کے ماحول میں رہ کر اپنی عزت, اپنی آبرو کی حفاظت کے ساتھ, اسلامی وقار کے ساتھ, خاندانی غیرت کے ساتھ ڈاکٹر بنیں گی. اور پھر ہماری مائیں بہنیں, ہماری بیٹیاں اجنبی مردوں کے سامنے بے پردہ ہونے کی ذلت سے بچ سکیں گی. صحیح بات ہے بابا. اور کوئی مشکل کام نہیں ہے, کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ نے دیکھا نہیں, یہ ٹی ایم یو بنی ہے, یہ کس نے بنائی ہے؟ یہ ایک جین دھرم کے شخص نے بنائی ہے. جین دھرم اس ملک کے اندر مشکل سے 1% سے, کیا بات ہے, بڑی اچھی فکر انہوں نے بنا لیا. جی جی, اس میں نہیں بھی پڑھ رہے ہوں گے تو ہزاروں مسلم لڑکے لڑکیاں پڑھ رہے ہیں. اس کے جو مریض ہوں گے ہزاروں مسلم ہوں گے. تو پیسہ تو ہمارا جا رہا ہے نا, تعلیم کے نام پر, صحت تندرستی علاج کے نام پر. یہی پیسہ آپ اپنے لیے خرچ کر لیں تو نفع بھی آپ کو آئے گا, غیرت بھی آپ کی بچے گی, اور اسلامی وقار و خودداری کا علم بھی بلند ہوگا. تو سرکار مجاہد ملت نے ساری زندگی جہاں دین کو جو ضرورت پیش آئی, آپ جانتے ہیں مجاہد کسے کہتے ہیں؟ آج لوگوں نے جہاد کو دہشت گرد بنا رکھا ہے. مجاہد کو دہشت گردی اور ٹیررسٹ سے جوڑتے ہیں. مجاہد اسے کہتے ہیں جو حق کے لیے, جو انصاف کے لیے جد و جہد کرتا ہے. مجاہد کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے بندوں کے کام آتا ہے, جو اللہ کے بندوں کی بھلائی کرتا ہے, جو اللہ کے بندوں کو ناانصافی سے بچاتا ہے. سرکار مجاہد ملت, نائب مجاہد ملت, ان کی پوری زندگی خلق خدا کی خدمت میں گزری, خلق خدا کی خدمت میں. ہم نے خلق خدا کی خدمت چھوڑ دی اور آج ہم در در, ابھی الیکشن گزرا نا, مگر مسلمانوں کے گلیوں اور محلوں, چوک چوراہوں کی ابھی تک تراوٹ نہیں گئی. 10 تاریخ تک ایسے کان لگائے بیٹھے ہیں, اتنا انتظار تو انہیں حشر کے حساب و کتاب کا بھی نہیں ہوگا جتنا انہیں 10 تاریخ کا. ایسا لگتا ہے کہ بس سی ایم کی کرسی ان کے لیے رکھی ہے, بس کپڑا اٹھنے کی دیر ہے اور میاں بھائی آئیں گے اور براجمان ہو جائیں گے. اتنا زیادہ. وہ تو یہ ہے کہ سیاست میں کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر حیثیت ہوتی تو پتہ نہیں کیا کرتے, کپڑے پھاڑے گھومتے 1 مہینے تک.
سر کے بال لوچلے تھے. کتنی زیادہ دلچسپی ہے, کتنی زیادہ کچھ نہیں ہے. آپ اپنا پیسہ, اپنا دماغ, اپنی محنت ان کاموں میں لگاتے ہو. ارے خدا کے بندو, خدا کے بندو, ذرا سوچو, اپنے اکابرین کے بارے میں سوچو. انہوں نے دین کی تبلیغ کیسے کی, دین کی تبلیغ کے لیے کتنی محنتیں کی, کتنی مشقتیں کی. آج لوگ کہتے ہیں کہ مغلوں کا اتنا نام تھا, اتنا نام تھا. کبھی ان کی تاریخ پڑھو کہ انہوں نے کیسے محنتیں کی ہیں. آپ نے دلی کی جامع مسجد دیکھی ہے, 400 سال پرانی ہے. کتنی اونچی ہے آج بھی. ایک سانس میں چڑھنا جوانوں کے لیے بھی آسان نہیں ہوتا. 400 سال پہلے یہ کتنی اونچی ہوگی. ہر 5 سال میں روڈ بنتا ہے تو اونچا ہو جاتا ہے 2-4-5 فٹ. 400 سال میں کتنی اونچائی ہوگی. اس زمانے میں یہ وہ عظیم الشان مسجد ہے جس مسجد کی تعمیر میں بنیاد سے لے کر مینارے تک 6000 مرتبہ قرآن عظیم کی تلاوت کی گئی. اس کی تعمیر میں کوئی شخص بے وضو نہیں ہوتا تھا. اس کے مستری اور مزدوروں میں کوئی بے داڑھی کا نہیں ہوتا تھا. سب داڑھی والے مستری, داڑھی والے مزدور, با وضو, نمازی, باشرہ لوگ. اس مسجد کو بنایا جایا اتنی اونچائی پر. سب کو پتا تھا ایک اللہ کے ولی نے اس مسجد کا نقشہ دیا تھا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. آج یہ جامع مسجد جو چمکتی ہے نا, اس لیے نہیں چمکتی کہ اس کا پتھر بہت اچھا ہے. یہ مسجد اس لیے چمکتی ہے کہ اس کے بنانے والوں کا خلوص بہت چمکدار تھا. یہ ان کے ایمان کے خلوص اور ان کی روحانی اخلاص کی بدولت چمکتی ہے. اتنی اونچائی پر شاہ جہان آباد دلی کے بوڑھے بڑی عمر کے کمزور لوگ شاہ جہاں کے پاس گئے اور گزارش کی, اے بادشاہ ذی وقار, یہ مسجد جس کا نقشہ ایک اللہ کے ولی نے دیا, اس میں سجدہ کرنے کی آرزو ہماری بھی ہے, ہر انسان کی آرزو ہے, مگر یہ مسجد اونچی بہت ہے. اتنا اونچا مت بناؤ اس کو, تھوڑا اس سے نیچا کرو. اتنی سیڑھیاں چڑھ کے جائیں گے, بوڑھوں کی سانس پھول جائے گی, کچھ بوڑھے تو گر جائیں گے, اس لیے اس کو ذرا نیچے کر دیجئے. شاہ جہاں نے کہا, اے میری مملکت کے بوڑھو, اللہ تمہیں سلامت رکھے. جب تک تم جیسے بوڑھے موجود ہیں مسلمانوں کی سلطنت کو کوئی ہلا نہیں سکتا, کوئی ہلا نہیں سکتا. مگر تمہارے جذبات کی قدر کرتے ہوئے میں بڑی معذرت کے ساتھ آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ مسجد کی بلندی تو اتنی رہے گی, نیچے نہیں آئے گی. کہا بادشاہ, ایک طرف ہمارے جذبات کی قدر بھی کرتے ہو اور دوسری طرف ہماری بات کو مانتے بھی نہیں. اس کو نیچے کر دو گے تو کیا ہو جائے گا, ذرا مسجد نیچی بن جائے گی تو کیا دقت پریشانی آئے گی. شاہ جہاں نے کہا, یہ ہمارے عشق اور ہمارے جذبات کا معاملہ ہے, ہم مسجد کو نیچا نہیں کر سکتے. کہا, ایسا کون سا جذبہ اور ایسا کون سا عشق ہے؟ تو شاہ جہاں نے کہا تھا, اے میری مملکت کے بوڑھے بزرگوں, وہ معاملہ یہ ہے کہ جب لال قلعے کے اندر ہم اپنے تخت شاہی پر بیٹھتے ہیں اور ہمارے سر پہ تاج شاہی رکھا ہوتا ہے, ہمارے دل کی آرزو ہے کہ جس بلندی پر ہمارا تخت ہے, اس تخت پر بیٹھنے کے بعد جس بلندی تک ہمارے تاج کی اونچائی جاتی ہے, ہمارے دل کی آرزو ہے اس تاج کی اونچائی پر جامع مسجد کی وہ سیڑھی رکھی جائے جہاں مسجد میں آنے والا نمازی اپنی جوتیاں اتارے, تاکہ ان نمازیوں کی جوتیاں ہمارے تاج کی اونچائی پر ہو. کل قیامت کے دن ہم اپنے خدا سے کہہ سکے, مولا کہ ہم دنیا سے کچھ لائے یا نہ لائے, مگر تیرے گھر میں آنے والے نمازیوں کی جوتیوں کو مغلوں نے اپنے تاج پر رکھا تھا. نمازیوں کی جوتیاں اپنے سر کے تاج پہ رکھنا ان کی آرزو تھی, اس لیے اللہ نے انہیں اتنی عزتوں سے نوازا. وہ کروڑوں میں نہیں تھے, کروڑوں میں ہم ہیں, ان کی گنتی کروڑوں میں نہیں تھی,
لوگ کہتے ہیں یار کیا کریں, ہماری گنتی کم ہے, آدھے ادھر چلے گئے آدھے ادھر چلے گئے, سب ایک ساتھ ہوتے تو کچھ بھی نہیں کر پاتے. ارے بھیڑیں کتنی بھی زیادہ ہو جائیں کچھ نہیں ہوتا, شیر ایک دو ہو تو کافی ہوتے ہیں. ہم بھیڑ بنے بیٹھے ہیں, ہم کیا ہے, بھیڑ بنے بیٹھے ہیں. کاش ایمانی غیرت ہوتی تو ہم ایمانی شیر ہوتے. ایمانی غیرت شیر بناتی ہے. مسکان کو بہادر کس نے بنایا, شیر کس نے بنایا, ایمانی غیرت نے. وہ تو کم تھی نا, اکیلی تو تھی. اگر گنتی کی بات آتی تو ڈر جانا چاہیے تھا. اگر گنتی ہی سے جیت ہوتی تو 800 سال آپ کے باپ داداؤں کا راج یہاں ہوتا ہی نہیں. آپ کے باپ داداؤں کا راج ایمانی غیرت کی بنیاد پر تھا. آپ بھی ایمانی غیرت پیدا کرو, اللہ تعالیٰ آپ ہی کو پھر سب کچھ دے گا. بے شک سبحان اللہ. انتم الاعلون, کامیابی تو تمہارے لیے ہے, بلندی تمہارے لیے ہے. شرط صرف ایک ہے, ایمان کامل تو ہو. جی بے ایمان شک تو ہو. سبحان اللہ. اس لیے میرے دوستو بنیادی چیز یہی ہے کہ آپ اور ہم اپنے آپ کو سدھاریں, اپنی اصلاح کریں, اپنی ریفارم کریں. اس کے بعد اپنے پاس پڑوس کو سدھاریں, اپنے محلے, گلی, بستی, وارڈ, شہر, بستی, صوبے کو سدھاریں. جب تک آپ اصلاح کی شروعات خود سے نہیں کریں گے, یہ ماحول ابھی 200 سال ہوئے ہیں محرومی کے, اگر ہم نے خود کو نہیں سدھارا تو اگلے 200 سال بھی ماحول بدلے گا نہیں. اس لیے آئیے اپنے بزرگوں کے مشن کو زندہ کریں. حضور مجاہد ملت, حضور نائب مجاہد ملت, ان کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. حضور صدر اللہ فاضل, ان کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. مجدد اعظم اعلی حضرت امام احمد رضا کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. انہوں نے کہہ کر نہیں بلکہ کر کے دکھایا. اس لیے آئیے اور خیرت و خودداری کے ساتھ اپنے اسلاف کی روش پر چلنے کا پکا ارادہ کیجئے. ایسے پاک باز, صالح, نیک فکر مشائخ کو اور علماء کو اپنے سروں کی زینت اور تاج بنائیے, اپنا مقتدا اور پیشوا بنائیے. انشاءاللہ اچھے باعمل با کردار علماء اور مشائخ کی اتباع میں آپ چلیں گے, آپ کی دنیا بھی روشن ہوگی, آپ کی آخرت بھی روشن و تابناک ہوگی. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں ان چیزوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.